اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین عین الیقین پہ فائز ہونے کے بعد مرتبہ سوم کے خواہاں تھے بنام حق الیقین۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی۔ کئی ایک شواہد تھے کہ آیت کے اندر کہ جو خود اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ علم الیقین اور عین الیقین ان پہ فائز تھے اور مرتبہ سوم کے طالب تھے۔ خداوند عالم نے ان الفاظ کا انتخاب کر کے اسی آخری حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ کلمہ سرہن انس پہ دلالت کرتا ہے، الفت، مانوسیت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مانوس کر لیں اپنے ساتھ، اس کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ البتہ انس سے مراد فقط وہ نہیں ہے کہ حیوانات کو، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں حیوانوں کو پیار اور محبت دینے کے بعد اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لو۔ یہاں پہ انس اور سرہنہ، کلمہ صاد واو رے، ہر انس کو سور نہیں کہتے ہیں صاد کے ساتھ، یا ہر الفت کو یا ہر ترکیب کو یا اپنے ساتھ مرتبط کرنے کو لفظ صاد وارے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، کہ کہیں یہ جھانسا نہ ہو کہ آج کل کے بھی جو لوگ حیوانوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں تو شاید وہ بھی اسی سرہنہ کا مصداق ہے۔ نہ، کلمہ صاد واو را ایسی تالیف یا ایسی انسیت یا ایسی محبت کہ جس میں محبوب کی تمام تر ضروریات اور تمام تر مشخصات کی گہرائی تک علم حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی ضروریات کو پورے کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ مثلا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے، لیکن جب وہ پرندہ مریض ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ انس ہے اس کے ساتھ، لیکن نہ اس سے آگہی ہے، نہ اس کی حقیقت سے آشنا ہے، نہ اس کی ضروریات سے آگاہ ہیں، اور نہ ہی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ بس یہ جھانسا نہ ہو کہ ان سے مراد کہیں اپنے ساتھ ان کو وابستہ کرنا ہے، نہ، ایسی وابستگی کہ جس کی تمام تریز جزئیات سے آگہی کے ساتھ ان کو اپنی ذات سے وابستہ کرنا، اپنی ذات سے مرتبط کرنا۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے ہے کہا کہ اگر بیچ میں موت فاصلہ آ جائے اور موت کے بعد دوبارہ جب ان کو زندہ کیا جائے تو کہیں انسان پر وہ مسئلہ مشتبہ نہ ہو جائے کہ یہ وہی چیز ہے یا کوئی اور ہے۔ اس لیے جو قبل از موت اور بعد از موت دونوں کی حقیقت سے آشنا ہو اور ذرہ برابر ان کے اندر تبدیلی نہ ہو، اس طرح سے اگر اپنے ساتھ مانوس کرے، وہاں پہ کلمہ صاد واو را استعمال ہوتا ہے۔ پس اگر یہ کلمات کی گہرائی مفسرین پہ واضح ہو جاتی تو حقیقت دو اور دو چار کی طرح تھی۔ فسرہن الیہ، یعنی ان کی تمام تر جزئیات سے آشنائی حاصل کرو، اور پھر ان کی تمام تر ضروریات جو ان کو چاہیے وجودی اعتبار سے، اس مسئلے کو آ کر اپنے ذات کے ساتھ ان کو مرتبط کرو۔ اس کے بعد جب ان کو قیمہ کرو گے، ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم مدعونا، جب دعوت دو گے تو کیا ہوگا؟ یاتینا کسایا۔ اس کے بعد دیکھنا کہ ذرہ برابر فرق نہیں ہے پہلے اور دوسرے مرحلے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت بیچ میں فاصل نہیں ہوتی۔ پس لفظ صاد وارے کی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تمام تر خصوصیات کے ساتھ ان سے آگہی پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ وابستہ کرو۔ وابستگی کے بعد دوسرا قرینہ عرض کیا تھا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ کلمہ جزءاً بتاتا ہے کہ پہلے تقطیع کرنا ہے، پس تقطیع کو کلمہ جز سے سمجھتے ہیں،
وَإِلَّا لفظ سُرْهُنَّ تختی پہ دلالت نہیں کرتا ہے، جس سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ قرینہ کیا ہے؟ وہ جز کرنے سے پہلے جب تک آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے جز ممکن ہی نہیں ہے عقلی طور پہ۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خطاب ہوتا ہے قرآن میں کہ اے موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کیا کرو؟ اس دریا کو، سمندر کو اپنے عصا کے ذریعے مارو۔ فَانْفَلَقَ، فَانْفَلَقَ یہ خود قرینہ ہے کہ پہلے دو کام ہو چکے ہیں، یعنی فَضَرَبَهُ فَفَلَقَهُ فَانْفَلَقَ باب انفعال ہے، مطاوعت کا معنی دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسرت الکوزتا، فن کسرہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلے کسر ہو، اگر کسر ہو تو فن کسرہ بھی نہیں ہے۔ پس جب آپ فن فلقا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہی دو کام ہو چکے ہیں، یعنی فضربہ ففلقہ فن فلقا۔ یہاں پہ بھی ثم اجعل کل جبل منہن جزءا، اس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی فقطعہ فجزأہ، پہلے تقطیع کیا ہے حضرت ابراہیم نے، جز کیا تب جز وجود میں آیا ہے، وَإِلَّا تقطیع کے بغیر کیسے یہ جز بن سکتے ہیں؟ پس یہ تقطیع ہم کلمہ جزءاً سے سمجھتے ہیں، نہ کلمہ سرہن سے۔ نکتہ دیگر جو آیت کے اندر ہے آخری، اور وہ یہ ہے کہ آخر میں وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ عرض کیا تھا کہ یہاں پہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ شاک ہوتے، شک کی حالت میں، اور ان کے شک کو دور کرنا ہوتا تو آیت وہ اس پہ ختم ہونا چاہیے تھا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت موتا کے احیاء پر خدا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ وہ خدا عالم مار دیتا ان کی آنکھوں کے سامنے، پھر ان کو زندہ کر دیتا اور یہ بتا دیتا کہ دیکھا میری قدرت کا شاہکار، دیکھا ہے کہ مار بھی دیا، مارنے کے بعد زندہ بھی کر دیا۔ لیکن آیت کل شیء قدیر پہ ختم نہیں ہوتی، آیت عزیز حکیم پہ ختم ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ان دو اسماء پہ ختم ہو رہی ہے آیت؟ یہی وہ ہے کہ صدر آیت اور ذیل آیت کے اندر ارتباط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں محیی کا مظہر تام بننا چاہتا ہے، حق الیقین کی منزل پہ آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے ان دو اسماء کا مظہر بنے گا، تب جا کر محیی کا مظہر بنے گا۔ یعنی محیی تک پہنچنے کے لیے یہ مراتب طے کرنے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک عزت اور دوسرا حکمت۔ حق الیقین کے لیے دو رکن بڑے اساسی ہیں، یعنی ضروری ہیں، عزت بھی ہو حکمت بھی ہو۔ البتہ وہ یہ کلمات عربی کے ہیں اور ہم جو اردو کے حوالے سے مانوس ہیں، ہم عزت کا معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، حکمت کا معنی بھی کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ عرض کروں گا عزت کا معنی کیا ہے؟ ہم بس اوقات ہم پیسے کو عزت سمجھتے ہیں، بس اوقات جائیں ممبر پہ وہ شعلے دار تقریر کر دیں، نکتے ماریں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی عزت ملی۔ وہ یہ ہم نے مفاہیم بنائے ہوئے ہیں عزت کے، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے۔ لفظ عزت ایسا مفہوم ہے قرآنی یا عربی کہ جس کے اندر خاص خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس چیز کے اندر بھی عزت ہوگی، پہلا رکن یہ کہ اس کے اندر صلابت ہوگی، سختی۔ اگر کسی چیز کے اندر سختی نہیں ہے وہ عزت کا مصداق نہیں بن سکتا، لیکن ہر سختی بھی عزت کا مصداق نہیں ہے، بلکہ ایسی صلابت اور سختی جس میں کوئی اور چیز مؤثر نہ بن سکے اور وہ صلابت متاثر نہ ہو سکے۔ اس لیے ایک خصوصیت ہے، کہتے ہیں عرض عزاز، یعنی عزت عرض کی صفت بناتے ہیں۔ تو کون سی ہے؟ ہر زمین کو عزت نہیں کہتے ہیں، عزیز نہیں کہتے ہیں، عزاز نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ زمین اولاً جو سخت ہو، ثانیاً جو نفوذ ناپذیر ہو، یعنی ایسی سختی جس میں کوئی چیز مؤثر ثابت نہ ہو سکے، یعنی ذرہ برابر اس کے اندر نرمی نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، بس ایسی سختی جس میں کوئی دوسری طاقت اثر انداز نہ ہو سکے، وہاں پہ کلمہ عزت استعمال ہوتا ہے۔ پس عزت یعنی وہ ذات یا وہ حقیقت جو نفوذ ناپذیر ہو۔ اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت ہمیشہ غالب ہوتی، مغلوب نہیں ہوتی۔ اور ہم جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عزت کا کہ وہ ذات غالب ہے مغلوب نہیں ہے، یہ غالب لازم المعنی ہے، معنی نہیں ہے اس کا۔ پس عزت یعنی وہ شے جو سختی کے ساتھ اثر انداز ہونے سے مانے ہو، کوئی چیز اس میں مؤثر ثابت نہ ہو سکے، وہاں پہ مفہوم عزت استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے
منافقین کیا کہتے تھے جب مدینے سے نکلے؟ البتہ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، سورہ منافقین اس کو کوٹ کیا ہے۔ کیا کہتے تھے منافقین؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ پلٹ کر گئے تو کیا ہوگا؟ لیخرجن الاعز منها الاذل، جو اعز ہوگا، صاحب عزت ہوگا، وہ صاحبان ذلت کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ سمجھتے یہ تھے منافقین کہ شاید ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہمارے پاس قدرت ہوگی، طاقت ہے، توانائی ہے، تو جیسے ہم مدینے میں آئیں گے، البتہ ایک خاص پلاننگ تھی، ابھی وہ موضوع چھیڑنا نہیں ہے، اس خاص پلاننگ کے تحت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اس کامیابی کے نتیجے میں ہم کیا ہوں گے؟ واپس آئیں گے تو مدینہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کہ جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو یہ جو اذل لوگ ہیں مومنین، ان کو ہم مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ منافقین یہ کہتے تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ قُلْ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اصل عزت کے مستحق تین ہیں، اللہ ہے، رسول اور مومنین ہیں۔ یعنی تم نے جس چیز کو عزت سمجھا ہوا ہے وہ خیالی عزت ہے، اور وہ جو حقیقتاً عزت کے مستحق ہیں وہ تین لوگ ہیں، خدا عزیز ہے، رسول عزیز ہے، اور مومنین عزیز ہیں۔ پس پہلے مرحلے میں عزت کا مصداق اتم بننا پڑتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں مظہر اسم عزیز بننا پڑتا ہے، خود نفوذ ناپذیر ہو۔ کہاں پہ؟ اسی لیے انسان کے دو رابطے ہیں، ایک رابطہ اس کا خدا کے ساتھ ہے، ایک رابطہ غیر خدا کے ساتھ ہے۔ خدا کے سامنے جو اس کا ارتباط ہے، جو رابطہ ہے، اس میں اس کو عابد ہونے کی ضرورت ہے، اور غیر خدا کے سامنے یعنی دشمن خدا کے سامنے کیا ہونا ہے؟ اس کو عزت کا مصداق اتم ہونا چاہیے، صلابت، سختی، نفوذ ناپذیر۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار، یعنی مصداق عزت ہوں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے درمیان مفہوم عبد کا مظہر بنے، یعنی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں، اس سے ہٹ کے اگر ہو تو وہ دائرہ دین میں نہیں ہے۔ پس خدا کے ساتھ اگر مربوط ہے اور خدائی قوانین کے سائے میں خدائی مخلوق کے ساتھ اگر اس کا ارتباط ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک عبد کا مصداق ہو، دو رحماء بینہم کا مصداق ہو۔ لیکن جب غیر خدا کے سامنے میں آئے تو پھر اس میں عزیز کا مظہر ہو۔ پس اس میں عزیز یعنی نفوذ ناپذیر۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، کبھی عزت خیالی، کبھی پیسہ، کبھی شہرت، کبھی قدرت، کبھی توانائی۔ خوب اگر اس کے مقابلے میں وہ جھک جاتا ہے، یعنی طاغوت کے مقابلے میں جھک جائے، وہ یہ عزیز نہیں ہے۔ فرعون کے سامنے جو جھک جائے وہ عزیز نہیں ہے، نمرود کے سامنے جو جھک جائے وہ عزیز نہیں ہے، قوت شہویہ کے سامنے جھک جائے عزیز نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد مؤثر ہوتی ہے، پیسہ مؤثر ہوتا ہے، پیسے کی وجہ سے یا محبت کے نتیجے میں انسان عدالت سے کام نہیں لیتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ خلیفہ سوم ایک زمانے میں فقیر تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک زمانے میں جب اسلام پہ ہلہ بول کے اسلام کو اسیر بنا لیا اپنے ہاتھوں، اور اسلام کے بل بوتے پہ جب دولت اور مال آنے لگا تو غنی بن گئے۔ اب وہ غنی بنے، لیکن کیسے غنی؟ نہ عزیز بن کے، ذلیل بن کے غنی بن گئے۔ وہ ذلیل ہوتا ہی وہی ہے کہ جو پیسہ آنے کے بعد پیسے کی توانائی اور کشش سے اپنے آپ کو نجات نہ دے سکے، لہذا اقربا پروری شروع کر دی، اور اسلام کے اندر جو بھی بنو امیہ کا تھا سب کو نوازنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت تھوڑی ہے، یہ ذلت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزیز کا اگر مصداق ہوتا تو پھر مال اس کے اندر اثر انداز نہ ہوتا۔ اگر مال اثر انداز ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ عزیز نہیں ہے۔ پس عزت علی الاطلاق، نہ قوت شہویہ اس پہ اثر انداز ہو، نہ قوت غضبیہ اس پہ اثر انداز ہو، نہ بیرونی طاقتیں اس پہ اثر انداز ہوں۔ ایسا موحد ہو کہ ہر لمحے خدا کی یاد میں ہو، خدا کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتا ہو، خدا کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکتا ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ جوانی سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب آگ میں پھینکا گیا ذرہ برابر چہرے پہ ملال نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی عزت کا مصداق بنا ہوا ہے، آگ سے نہیں ڈرا۔ جبکہ طبعی طور پہ اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ جو بھی دیکھتا کہ ہاں بھائی اتنا عذاب آنے جا رہا ہے تو وہیں پہ ہی پانی پانی ہو جاتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کے سائے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے درجہ ایمانی بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پس حق الیقین کا مظہر تام بننے کے لیے سب سے پہلے عزت کا مصداق بننا پڑتا ہے بے درجہ اتم، پہلا رکن، اور دوسرا رکن ہے حکمت، اور جس سے کلمہ
حکیم بھی نکلا ہے۔ حکیم وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں جو پنساری ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں بیچتا ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ قرآن اس کو حکیم نہیں کہتا ہے۔ حکمت ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اندر اعتدال چھپا ہوا ہے، یعنی بغیر اعتدال کے حکمت وجود میں آتی ہی نہیں ہے۔ جہاں اعتدال گیا وہیں سے حکمت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ حکمت تین طرح سے ہوتی ہے، کبھی حکمت فقہی ہے، کبھی حکمت اخلاقی ہے، اور کبھی حکمت اعتقادی ہے۔ مختصر چونکہ پہلے شاید یہ عرض کر دیا ہے، لہذا اس میں زیادہ آپ لوگوں کو معطل نہیں کروں گا۔ حکمت فقہی جس کو کہتے ہیں فقہ اصغر، شریعت یہی جو احکام ہے حلال و حرام کے، اس میں حکیم کون ہوتا ہے، معتدل کون ہوتا ہے، عادل کون ہوتا ہے، کہ جو گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے، صغیرہ پہ اصرار نہ کرے، تو یہ کون ہوگا؟ عادل، عادل فقہی۔ یعنی فقہ کی اصطلاح میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو گناہان کبیرہ کو انجام نہ دے، صغیرہ پہ بھی اصرار نہ کرے، آپ کہیں گے کہ یہ فقہی اعتبار سے کیا ہے؟ عادل۔ خوب عادل یعنی پیش نماز بننے کے قابل ہے۔ پس جب کہا جاتا ہے پیش نماز عادل ہو، وہاں پہ عدالت کا معنی یہ ہے کہ گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور صغیرہ پہ مصر نہ ہوتا ہو، بس کافی ہے۔ خوب مستحبات کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے، مکروہات سے اعراض کرتا ہو ضروری نہیں ہے۔ پس فقہی اعتبار سے جو عادل ہے وہ الگ ہے، اور لفظ عادل کو سن کر پھر ہر مسئلے میں جا کر اسی معنی میں استعمال نہیں کریں۔ مثلا کہا ہے کہ جی امام کو عادل ہونا چاہیے، کس امام کو؟ جو پیش نماز ہے، یا وہ جو امام ہے برحق کے خداوند عالم، اس کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ اس وہاں پہ عدالت سے کیا مراد ہے؟ یہ خلط ہو جاتی ہے نا اصطلاحات۔ فقہی اعتبار سے عدالت کچھ اور ہے، اور اخلاقی اعتبار سے عدالت کچھ اور ہے۔ اگر اخلاقی اعتبار سے عادل ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پہ عدالت سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ یہ اعتدال ہے تین میدانوں میں۔ قوت شہویہ میں اعتدال ہو، یعنی افراط و تفریط سے بچا ہوا ہو۔ اگر افراط بھی ہے تفریط بھی ہے، یہ اخلاقی عادل نہیں ہے۔ اگر قوت شہویہ میں ہمیشہ اعتدال سے کام لے، اس کو علم اخلاق کی دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ عفیف۔ پس عفیف وہ ہے جو حد اعتدالی ہے قوت شہویہ کی، قوت شہویہ کی حد اعتدالی کو عفیف کہتے ہیں۔ اگر افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ علم اخلاق کی دنیا میں عدالت سے گر جاتا ہے انسان۔ عرض کیا تھا قوت شہویہ یعنی جذب کرنے کی طاقت۔ کبھی جذب کرنے کی طاقت عروج پہ ہوتی ہے، افراط پہ ہوتی ہے، ہر چیز کو جذب کرتا ہے، حرام حلال کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ کبھی تفریط کا شکار ہوتا ہے، بجھ جاتی ہے، کسی چیز کو جذب نہیں کرتا ہے۔ جب بجھ جائے یہ طاقت پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کسی چیز کو جذب نہیں کر رہا ہوتا، بجھا ہوا انسان ہے۔ اور حالت اعتدالی کیا ہے؟ دین الہی کے آئینے میں جس چیز کو جذب کرنا اسی کو اٹھاتا ہے، جس کو نہیں کرنا اسے اعراض کرتا ہے۔ اگر یہ کام قوت شہویہ میں کیا، یہ ہو جائے گا معتدل انسان، عفیف۔ دو، قوت غضبیہ دی ہے۔ قوت غضبیہ یعنی اپنی دفاعی پوزیشن، اس دفاعی پوزیشن میں کبھی افراط و تفریط ہوتا ہے، اگر افراط پہ ہو جائے تو متعور ہو جاتا ہے، بے باک، اور اگر تفریط میں چلی جائے بزدل ہو جاتا ہے، اور اگر حالت اعتدال میں ہو یہ شجاع ہوتا ہے۔ پس شجاعت وہ حد اعتدالی ہے قوت غضبیہ کی کہ اگر یہ آئے گی تو یہ اخلاقی اعتبار سے عادل ہے، اگر ان میں اوپر نیچے ہوگا افراط و تفریط کا شکار ہوگا یہ اخلاقی اعتبار سے معتدل انسان نہیں ہے۔ اور تیسری چیز دی ہے عقل عملی، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اس عقل میں بھی کبھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر افراط کا شکار ہو جائے شیطان بن جاتا ہے، اگر تفریط کا شکار ہو احمق بن جاتا ہے، بلاہت آ جاتی ہے اس میں، ابلہ، احمق۔ اور اگر حالت اعتدالی ہو عقل عملی کی، اس کو کہا جاتا ہے معتدل انسان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم اخلاقی۔ ان سب کے لیے جو جامع ترین اس میں وہ کیا ہے؟ عادل۔ پس حکیم کون ہوتا ہے؟ جو عادل ہو۔ کس مرحلے میں؟ فقہی عادل بھی ہو، اخلاقی عادل بھی ہو۔ اخلاقی عدالت سے بالاتر جو حکیم ہے اس کے اندر ایک تیسری عدالت بھی ضروری ہے کہ جو بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟
اعتقادی دنیا میں انسان کو عادل ہونا چاہیے۔ اعتقادی دنیا میں کیسے عادل ہو؟ دیکھیں خداوند عالم نے یہ نظام خلق کیا، اور نظام کو خلق کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس نظام کو کیا رکھا ہے؟ معتدل۔ اور یہ معتدل نظام افراط و تفریط سے محفوظ ہے۔ اس لیے خدا کیا فرماتا ہے؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آپ کو کائنات خدا کی متفاوت نظر آتی ہے؟ یعنی کوئی چیز کم ہو، کہیں کوئی چیز زیادہ ہو، کہنا اعتدال ہے۔ یہ اعتدال کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ یہ اعتدال اس واسطہ فیض کے نتیجے میں آتا ہے جس کو خداوند عالم نے اس کائنات کی تخلیق کے لیے واسطہ فیض قرار دیا ہے۔ پس کائنات جو آپ کو مستوی نظر آ رہی ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس واسطہ فیض کی بنیاد پہ یہ پوری کائنات آپ کو معتدل نظر آتی ہے۔ اس کائنات میں آپ کو تفاوت نظر نہیں آتا ہے۔ سورج کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں پہ ہے، شمس و قمر کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں پہ ہے، یہ کواکب کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں پہ ہے۔ یہ پورا نظام جو خاص ڈگر پہ چل رہا ہے، نہ اس میں افراط نظر آتا ہے، نہ اس میں تفریط نظر آتی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی واسطہ فیض ہے جس کے توسط سے خالق کائنات نے اس پورے نظام کو معتدل نظام کے طور پہ خلق کیا ہے۔ یہ اعتدال کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ کہ یہ ولی خدا کے طفیل سے وجود میں آتا ہے۔ وہ ولی خدا کا انہیں کہا کہ وہ اگر حکمت کا مظہر تام نہ ہو، وہ واسطہ فیض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پہ اگر آ کر انسان حکمت کا مظہر تام بنتا ہے، یہ دو رکن اپنے اندر پیدا کر لے، خداوند عالم کہتا ہے تم حق الیقین کی منزل پہ آؤ گے، وہ کام کر سکتے ہو جو میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اور خداوند عالم بھی خطاب، اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، پتلے بناتے تھے مٹی سے آپ، اور یہی کہتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پہلے پتلا بناتے، پتلا بنانے کے بعد کیا کرتے؟ اس کے اندر دم عیسوی کے ذریعے پھونک مارتے، کیا ہو جاتا؟ فیکون طیرا باذن اللہ، پرندہ بن جاتا۔ وہ جو مٹی سے پرندہ بنا کر اپنے آپ کو حکمت کی منزل پہ اس نے جب جا کر مظہر تام بنایا ہے، وہ مٹی کے پتلے بنا کر ان کو پرندہ بنا سکتا ہے، تو وہ جو خلیل الرحمن ہے، جو مرتبے میں حضرت عیسیٰ سے بالا تر ہے، وہ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر احیا نہیں کر سکتا؟ اور کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے کہ وہ عزیز و حکمت کا مظہر تام ہے۔ پس قرآن نے یہ ضمناً دعوت بھی دی ہے۔ یہ کیوں ساری داستانیں ہمارے لیے بیان ہو رہی ہیں؟ اگر یہ کام فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہوتے اور انہی کے ساتھ یہ مختص ہوتا تو پھر قرآن میں اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ قرآن ھدی للناس ہے، پوری بشریت کے لیے پیغام ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہدایت جاری و ساری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس سے اولاً تعجب نہ کرو، ثانیاً آپ کو بھی اسی مرتبے پہ آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو اور کوئی امام ہو تو اس منزل پہ آ سکتا ہے، نہ، ممکن ہے نبی نہ ہو، ممکن ہے رسول نہ ہو، ممکن ہے امام نہ ہو، لیکن کمالات کی دنیا میں اس مرتبے پہ پہنچ جائے کہ عزیز و حکیم کا مظہر بن جائے، وہ بھی خداوند عالم کے اذن سے اس میں محیی کا مظہر بن سکتا ہے، حیات بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کہا اس آیت کے اسماء پہ اگر توجہ کرو، یہی اسماء بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی جو تو کام کرتا ہے اس کام کی کیفیت مجھے بتا، تو کیسے کرتا ہے، آپ کے اندر وہ کون سی توانائی ہے جس کے بل بوتے پہ یہ تو کام کرتا ہے، تاکہ میں بھی اس توانائی کو اپنے وجود کے اندر اتار کر وہی کام کروں جو تو کرتا ہے، لیکن تیرے اذن سے، میں تیرے مقابلے میں نہیں ہوں۔ اصل کوئی چیز خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، خدا کے عرض میں کوئی چیز نہیں ہے، اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی چیز ہو، شرک محض ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے اسماء کا مظہر بن کر وہی کام کروں جو تو کرتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ جب تک عزیز و حکیم کے مظہر تام نہیں بنتے ہو، حق الیقین کی منزل پہ نہیں آ سکتے۔ بس ان کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم ادعوہن، پھر تو خود آواز دے ان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، پکارنا ان کا کام ہے۔ پکاریں گے یہ ہوگا کیا؟ کہ وہی جن کو اپنے ساتھ تم نے مرتبط کیا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہوگا کیا؟ یا اتینا کا سایہ، آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور یہ دوسرا قرینہ ہے کہ داعی
اپنے مدعو کو جب اپنے ساتھ مرتبط کر لیتا ہے، دائی جب بلاتا ہے مدعو آ جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حتماً دائی برحق ہو، نہ خداوند عالم کیا فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم دائی کے ساتھ محشور کریں گے۔ جس دائی کے ساتھ آپ نے رابطہ برقرار کیا ہوا ہے، موت کے بعد بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی موت اولاً بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ نے رابطہ برقرار کیا ہوا ہے بعنوان مدعو، اور وہ آپ کے لیے دائی بنا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اسی ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا یہ دنیا میں قدم سوچ کر اور توجہ کے ساتھ اٹھاؤ کہ کس دائی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہو، چونکہ یہ دائی آپ کو اپنے ساتھ مرتبط کر رہا ہے، اور ایسا ارتباط کر رہا ہے کہ جس ارتباط کے بعد آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اگر دائی برحق ہے، مدعو حق کی طرف جا رہا ہے، اور اگر دائی الی النار ہے تو مدعو بھی اسی کے سائے میں جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہی نقطہ بتانے کے لیے خداوند عالم نے کہا تم مدعوہن، اگر حیوان کو اپنے ساتھ مرتبط کر لے تو یہ حیوان بھی آپ کے ساتھ ہے، اور حتیٰ اس کے درمیان موت فاصلہ نہیں بن سکتی ہے۔ جب بھی یہ مدعو آپ کے ساتھ مرتبط ہو جائے گا، اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی یہ دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ پس تم مدعوہن، یعنی آپ دائی بنو اور یہ پرندے مدعو بنیں گے۔ جیسے ہی دائی اپنے مدعو کو وجوداً اپنے ساتھ مرتبط کر لیتا ہے، پھر بیچ میں موت کا کوئی رول نہیں ہوتا، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ موت نابود کرنے والی چیز نہیں ہے، موت نابودی نہیں ہے، موت سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ موت سے ہوتا کیا ہے؟ حالت چینج ہو جاتی ہے، کیفیت چینج ہو جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، وإلا کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کریں اگر لکڑی ہے تو اب بھی موجود ہے، وہ آگ نے اگر اس کو جلا دیا تو جلانے کے بعد وہ نابود نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا ہے؟ چہرہ بدل گیا ہے۔ پہلے لکڑی سخت تھی، اب کیا ہے؟ پاؤڈر بن گئی ہے۔ یہ پاؤڈر بننا کیفیت چینج ہوئی ہے، وإلا اس کا وجود ختم نہیں ہوا ہے، پس وجوداً اب بھی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شاہکار کیا وہ یہ تھا کہ لکڑی اگر راکھ بن جائے دوبارہ لکڑی میں پلٹانا یہ لوگوں کو بعید نظر آ رہا تھا۔ خداوند عالم نے کہا کہ اگر عزیز و حکیم کے مظہر بن جاؤ گے یہ کام تم اس دنیا میں یہ کر سکتے ہو۔ وہ پھر فرق نہیں کرتا ہے کہ اگر حیوانوں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، بطریق اولا۔ اسی لیے خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے جس کلمے کا انتخاب کیا، کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا، الموتا اولا عرض کیا تھا کہ موتا ذوی العقول اور غیر ذوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اگر حیوانوں کے لیے استعمال ہو کہ یہ کر سکتا ہے، خود انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں جب موتا ہو جائیں گے تو فرق نہیں کرتا، اگر یہ زندہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا سلسلہ اور نظام وجود ہی ایک جیسا ہے۔ جب حیوانوں میں یہ کام ہو سکتا ہے انسانوں میں طریقے اولا۔ اور دوسرا نقطہ جس کے اندر چاشنی کا تو یہ کہ الموتا، الف لام عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، جنس کا یہ استغراق ہے وہ فرق نہیں کرتا، دونوں میں عمومیت کا معنی ہے۔ یعنی حشر اکبر کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ قیامت کیسے ہوگی، خداوند عالم نے فوراً کہا اولم تؤمن۔ یہیں سے وہ دوسرا نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان جب تک معاد کے بارے میں نہ مومن نہیں ہوتا۔ بس یہ نہ کہو کہ مومن فقط وہ ہے جو خدا کو مانتا ہو، نہ، اصلاً رکن رکین ایمان کے اندر ایمان بے معاد ہے۔ اگر معاد کا ایمان ہے تو مومن ہے، اور اگر معاد پہ ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہا هو الاول والآخر، هو الاول یعنی مبدا کو مانو، هو الآخر یعنی معاد کو مانو۔ خب جب مبدا اور معاد پر انسان کا عقیدہ ہو جائے گا تو مبدا اور معاد کے بیچ میں جو چیزیں اس پہ قہری طور پہ مومن ہو جائے گا۔ خب مبدا اور معاد کے بیچ میں کیا چیزیں ہیں؟ نبوت ہے، امامت ہے اور عدالت ہے۔ خب بس اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقی کون ہے؟ مبدا اور معاد اور بیچ کے جو تین مرحلے ہیں بنام عدالت، نبوت و امامت، ان پہ بھی باور ہوگا۔ پس مومن حقیقی کون ہے؟ جس کے اندر یہ دو ارکان ہوں، مبدا پہ بھی باور، معاد پہ بھی باور، اور مبدا اور معاد کے بیچ میں جو وسائط ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتا ہو۔ ان میں سے ایک رکن فاقد ہو جائے درجہ ایمان سے گر جائے گا۔ بس اس ایمان اور مومن کو محقق ہونے کے لیے تین ارکان کی ضرورت ہے، اور اگر ایک رکن بیچ میں نکل گیا تو مومن نہیں ہے۔ اور خداوند عالم نے فوراً کہا اولم تؤمن، جواب کیا دیا؟
قالا بلا، وہاں پہ تو میں 100% ہوں. خود جو 100% مومن ہے اور کوئی کڑی اس سے غائب نہیں ہے، پھر کیا مانگ رہا ہے خدا سے؟ کہ وہی کام جو تو کرے گا وہ میں کر کے دکھاؤں. اور کر کے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بس آیت اول سے لے کے آخر تک حق الیقین کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست دی، اور درخواست دینے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ عملی طور پہ یہ کام کرو، اس کے بعد دیکھو کہ آپ محیی کے مظہر تام بن جاؤ گے اور وہی کام کرو گے جو خدا کرتا ہے. البتہ آپ میرے اذن سے کرو گے. البتہ یہ بات ہے اذن کی، انشاءاللہ اگر کسی اور مناسبت سے ہے تو اس بات سے اذن کو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے. اور یہ اذن کا جو رٹ لگایا ہوا اس سے مراد کیا ہے، چونکہ یہی الفاظ ہیں جو انسان کو کبھی کبھی جھانسا دیتے ہیں. آخری بات میں ایک دو اشکال ہیں کہ جن کی اشارہ کر کے اس بات کو یہاں پہ سمیٹ دیں گے، اور وہ یہ ہے آلوسی اور اس کے امثال فخر رازی وغیرہ، انہوں نے بعض اعتراضات کیے ہیں اس آیت پہ. بعض ایسے ہیں کہ جو قابل طرح نہیں ہیں، یعنی عقل مند انسان اصلاً ان اشکالات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. ان میں سے ایک اشکال جو ہے وہ شبہ عاقل و معقول سنا ہوگا. شبہ عاقل و معقول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شے دوسری شے کو کھا جائے اور وہ اس کے جسم کا یا وجود کا حصہ بن جائے. وہ جب قیامت میں آئیں گے اور ہر چیز خداوند عالم محشور کرے گا تو یہ کیسے ہوگی؟ وہ ساری کی ساری مکمل محشور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ وہ اگر مکمل محشور ہوں تو اس کا مطلب ہے ایک طرف سے نقص لازم آئے گا. مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں مرغی ہے، اس کو انسان نے کھا لیا. کھانے کے بعد اب قیامت کے دن یہ مرغی انسان کے وجود کا حصہ بن گیا. حصہ بننے کے بعد قیامت میں مرغی بھی کھڑی ہو اور انسان بھی کھڑا ہو. وہ اگر مرغی ہے تو انسان کہاں ہے؟ اس کے جسم سے واپس لایا جائے گا نا. اور اگر وہ واپس نہیں آتی تو پھر مرغی کہاں ہے؟ وہ ملا نصیر الدین کا تھا، بڑا خوبصورت ہے، کبھی کبھی لطیفہ ہے. قیمہ لے کے آیا تو بیگم سے کہتا ہے کہ اس کو بنائیں. تو اس نے فرصت سے استفادہ کیا، کباب بنائے، کھا گئی. تو جب آیا تو کہا کہ بنایا ہی نہیں. کہا نہیں وہ تو رکھا تھا تو بلی کھا گئی. وہ مولانا نصیر الدین تھا، ماہر تھا، وہ بلی کو پکڑ کے لے آیا. بلی کو اس نے تولا تو وہ 1 کلو کی تھی. تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کلو قیمہ کدھر ہے، اور اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کدھر ہے؟ یہ شبہ عاقل و معقول، یعنی جب سب کو محشور ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا انسان ناقص ہے، اگر انسان کامل ہے تو پھر وہ جز نہیں ہے، اگر اس جز کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں ہے. یہ شبہ عاقل و معقول. اور یہ ایسا بھونڈا شبہ ہے معاد کی دنیا میں کہ صاحبان عقل اصل اس کو اولاً شبہ نہیں کہتے ہیں، اور ثانیاً کئی لوگوں نے جواب دینا اس شبہ کا اپنی توہین سمجھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس شخص کو اتنی معرفت نہیں ہے انسان کے بارے میں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ علمی ابحاث میں حصہ لے. وہ یہ شبہ عقل نہ تم نے انسان کو سمجھا، نہ تم نے خدا کو سمجھا، اصل کسی چیز کو تم نے سمجھا ہی نہیں، اور اپنے آپ کو یہ موزل بنا کے پیش کر دیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فخر رازی نے یہ سب سے پہلے اس شبہ کو ایجاد کیا، اور شبہ کا پیش کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہ ایسا شبہ ہے کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتی، مگر یہ کہ میں نے سنا ہے کہ مذہب امامیہ ہے، اور مذہب امامیہ میں ایک آخری امام کے وہ منتظر ہیں بنام مہدی آخر الزمان. اگر وہ ظہور کرے تو شاید وہ اس شبہ کا جواب دے دے. وہ ملا ہادی صفزاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے صاحب منظومہ وہ اشکال کا جواب دے کے اور اس کی جہالت کو برملا کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ بھونڈے بھونڈے کاموں کے لیے خدا نے مہدی کو ذخیرہ کے طور پہ نہیں رکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ابحاث علمی نہیں ہیں، یہ جہالتیں ہیں تمہاری جو مکتب اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. اگر مکتب اہل بیت سے وابستہ ہوتے تو اس قسم کی جہالتوں کا اظہار نہ کرتے. اور وہ کیا ہے آقا، ہم بھی زیادہ بات کو لمبا نہ کریں. شبہ عاقل و معقول یہ انسان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. خداوند عالم نے 2 چیزیں دی انسان کو، اور قرآن پورا ایسے بھرا پڑا ہے. انی خالق بشرا من طین. یہ کیا ہے؟ آغاز انسان کا، کہ میں ایک بشر کو خلق کر رہا ہوں جو کہاں سے ہوگا؟ من طین. یعنی نسبت اپنی طرف نہیں دی ہے. جب جسم انسانی کو خلق کیا تو نسبت کہاں دی؟
3 کی طرف کہا یہ 3 سے بن رہا ہے، بس جو 3 سے بن رہا ہے یہ میرا خلیفہ نہیں ہے. خوب 3 سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، حیوان بھی 3 سے بنتا ہے، پرندے بھی 3 سے بنتے ہیں، ساری مخلوقات 3 سے بنتی ہیں. خوب اسی طرح یہ بشر بھی 3 سے بنتا ہے. لیکن جب روح انسانی کو خلق کیا تو کیا کہا؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ روحی جس کو اپنی طرف نسبت دی ہے. انسان وہی ہے جو خدا سے منسوب ہو، وہ جو بشر سے مرتبط ہو جائے، جو مٹی سے وابستہ، جو وہ انسان نہیں ہے. مٹی سے کیا بنا ہے؟ انسانی جسم. اور حقیقت انسانی کہاں سے بنی ہے؟ وہ روحی کا مصداق ہے، وہ نور اللہ کا مصداق ہے. جو اللہ کے نور سے بنا ہے وہ انسان ہے. ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ اسی جسم کو انسان سمجھ بیٹھے ہیں، اور جسم کو انسان سمجھنے کے بعد اس کو بھی حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے. اگر اس کو حقیقتاً سمجھ گئے ہوتے تو اس کے سے جہالت کا اظہار نہیں کرتے. سوال آپ یہ بتائیں فقہی اعتبار سے، اگر ایک انسان نے چوری کی ہو، چوری کرتا ہے ہاتھ سے، درست ہے، چوری کی اس نے، چوری کرنے کے بعد وہ سزا کا مستحق ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، بھاگ گیا، فرار کر گیا، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں پہ اس کا ہاتھ فلج ہو گیا، ہاتھ انہوں نے کاٹ دیا، پیوند لگا دیا، کسی کافر کا ہاتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا. جب وہ واپس آئے گا تو اب اس پہ حد جاری کی جائے گی یا نہیں جاری کی جائے گی؟ اب ان سے پوچھو کہ یہ جو دین تم نے پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے؟ فقہی اعتبار سے تمہارے یہ فتاویٰ موجود ہیں کہ اگر اس کا ہاتھ کو پیوند لگ جاتا ہے، پیوند لگنے کے بعد حد سارق اس پہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہو جاری ہو. کیوں جاری ہوگی بھائی؟ وہ تو ہاتھ تو ہے نہیں ہے، ہاتھ تو چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، وہ ہاتھ نیا ہے، اس ہاتھ نے تو چوری نہیں کی، کیوں ہاتھ جاری کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جسم کو انسان سمجھا ہے. اگر انسان کو تم نے انسان سمجھا ہوتا تو تمہارے اوپر یہ عیاں ہو جاتا کہ اگرچہ اس کا ہاتھ چینج ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کے چینج ہونے سے انسان چینج نہیں ہوتا ہے، جسم کے بدلنے سے انسان نہیں بدلتا ہے. وہ پورے انسان کے اعضاء کو بدل دو، انسان بدل گیا ہے، انسان نہیں بدلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقل و معقول تم نے جسم کا حصہ بنا کے اشکال کیا ہے. وہ جسم انسان نہیں ہے، جو حقیقت انسانی ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ جسم کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے. وہ قلب کا یعنی بدن میں آپ دل کا پیوند لگا دیں، اسی دل پہ پوری باڈی چل رہی ہوتی ہے، وہ دل آپ کافر کا لگا دیں، کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان بدل گیا ہے، اب بھی انسان وہی ہے. اور عجیب بات یہ خداوند عالم نے کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں بدن دیا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اور جو ہم نے تمہیں حقیقت دی ہے بنام انسانیت وہ روح خداوندی ہے، وہ نور خداوندی ہے، اور وہی تمہاری حقیقت ہے. اور اگر وہ عظیم ہے تو بدن بھی عظیم ہے، اور اگر وہ ذلیل ہے تو بدن بھی ذلیل. لہٰذا آپ جا کر فقہی چھوٹے چھوٹے مسائل آپ جا کر دیکھیں. اگر انسان کافر ہے، انسان نہ جسم، چونکہ جسم نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، یہ جسم اگر کافر کا ہے تو یہ کیا ہے؟ نجس. لیکن جیسے ہی دائرہ اسلام میں آتا ہے جسم کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عظمت اس انسان کو ہے، اور یہ اس سے جب وابستہ ہوتا ہے اس کے احکام اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اگر مومن ہے تو یہ پاک ہے، لیکن فوراً اسلام کہتا ہے اگر یہ مرتد ہو جائے تو کیا ہے؟ اب یہ بھی نجس ہو جائے گا. پس ارتداد و کفر و صفات یہ جتنے بھی ہیں یہ انسانیت سے وابستہ ہیں، جسم سے وابستہ نہیں ہے. جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے. ہو جب جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے، یہ جسم اس کے تابع ہے، جو احکام اس کے ہوں گے وہی احکام اس کے ہیں. لہٰذا آپ وہ پلاسٹک کی وہ سرجری کروا کے آپ پوری باڈی اپنی چینج کر دیں، لیکن ہیں آپ وہی، جسم کے بدلنے سے آپ نہیں بدلیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے، اور شبہ ہے عاقل و معقول جسم سے وابستہ ہے نہ کہ انسان سے. انسان کسی کو نہیں کھاتا ہے. اور یہ ایک بحث ہے فلسفی، وہ کیا ہے کہ اگر انسان کسی جانور کو کھاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اصل انسان جانور کھا سکتا ہے یا نہیں، پہلی یعنی صورہ قیاس واضح ہو کہ جانور کو انسان کھا سکتا ہے یا نہیں کھاتا ہے. اصل انسان نہ کسی کی غذا ہے اور نہ ہی کوئی چیز انسان کی غذا ہے. جسم الگ ہے، انسان الگ ہے. اب تھوڑا سا آپ کو عمیق ہونا پڑے گا گہرائی میں جا کر. مثلا فرض کریں اگر آپ مرغی کھاتے ہیں تو مرغی انسان نہیں کھاتا ہے. اولاً مرغی نہیں کھاتا ہے، کیا چیز کھاتا ہے؟ خود زندہ مرغی تو ہڑپ نہیں کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ ذبح کرتا ہے. خود ذبح کرنے کے بعد اب یہ مرغی ہے یا یہ جماد ہے؟ جماد ہے. خود بس یہ مرغی نہیں ہے، جب ذبح کر دی جماد بن گیا ہے.
جماد کا تو پتہ ہے نا، جامد چیز ہے، رکی ہوئی، جو حرکت جس کی ختم ہو جاتی. مثلا آپ سبزی کھاتے ہیں، وہ سبزی جب تک اپنے درخت سے یا اپنے بیل سے وابستہ ہوتی ہے سبزی ہے، لیکن جیسے ہی بیل سے آپ نے جدا کر لیا اب کیا ہے؟ جامد ہے، اب نبات نہیں ہے. بس پہلی حرکت انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جماد سے شروع کرتا ہے اپنے سفر کو، جماد سے سفر شروع کر کے انسانیت کی منزل پہ آتا ہے. لہذا کوئی چیز بھی جو انسان کے جسم کا حصہ بننا چاہتی، جب تک جماد میں نہیں جاتی، پہلے نقطے پہ نہیں جاتی، اپنی حرکت کو شروع نہیں کرتی ہے. مرغی جب تک مرغی ہے، روح حیوانی رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ذبح کر دیں گے اس کا جسم کیا ہے؟ جماد بن جائے گا. جماد کے بعد اب یہ کیا ہے؟ جماد سے بعد پھر کیا بنے گی؟ نبات. نبات کے بعد حیوان. حیوان کے بعد انسان. انسان کے بعد ملک. ملک کے بعد ولی خدا. عجیب ہے یہ ادوار خلقت کائنات. بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس حیوان کو انسان کھاتا. اولا انسان نہیں کھاتا. کون کھاتا ہے؟ انسان کا جسم. اور جسم بھی حیوان کو نہیں کھاتا ہے، جماد کو کھاتا ہے. اور وہ جماد کیا ہے؟ جب ذبح کرتے ہو جماد بن جاتا ہے. جماد کے بعد اس وجود کا حصہ بنتا ہے، اور پھر یہ جسم نشو و نما کرتا ہے. انسان نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ وہ انسان اعمال کا نتیجہ ہے، انسان علوم کا نتیجہ ہے. انسان علم و عمل سے وجود میں آتا ہے، نہ گوشت و سبزی سے. گوشت و سبزی سے انسان وجود میں نہیں آتا ہے. گوشت و سبزی سے انسان کی سواری وجود میں آتی ہے. بس عاقل و معقول اصل جسم کا خاصہ ہے، اور انسان جسم نہیں ہے. ہاں جسم اس کی سواری ضرور ہے. خوب اس میں کون سا اصل ہے، کون فر ہے؟ وہ اصل انسان ہے. فر کون ہے؟ جسم. آپ جا کر پورے قرآن میں دیکھیں، جتنے بھی معاد اور قیامت کے بارے میں شبہات ہیں وہ سارے کے سارے کس سے مربوط ہیں؟ جسم انسانی پر. یعنی حقیقت انسانی کو ان کفار اور مشرکین نے بھی نہیں سمجھا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے فخر رازی اور آلوسی نے بھی نہیں سمجھا ہے. وہ اصل جسم حقیقت انسانی نہیں ہے. جسم دیا گیا ہے تاکہ انسان کسی منزل پہ جا پہنچے، اور انسان نہ کسی کی غذا بنتا ہے اور نہ کوئی چیز انسان کی غذا بنتی. انسان کی غذا علم و عمل ہے. انسان کی میراث اور انسان کی حقیقت بصیرت ہے. انسان کی حقیقت معرفت ہے. انسان کی حقیقت ملکوتیت ہے. انسان کی حقیقت فرشتہ ہونا ہے. یہ حقائق ہیں انسان کے. اس پہ جو آ جاتا ہے نہ عاقل ہے نہ معقول ہے اصلاً. بس عاقل و معقول اس کا دائرہ انسانیت سے کہیں دور ہے، اصلاً انسان سے وابستہ نہیں. ایک بعضوں نے کہا کہ خداوند عالم نے بالآخر کہا ہے کہ قیامت جسمانی بھی ہے، معاد جسمانی. معاد جسمانی میں کیا ہوگا؟ وہ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آگا معاد جسمانی حق ہے، یقیناً ہوگی، اس میں ذرہ برابر شبے کی گنجائش نہیں ہے. جسم بھی محشور ہوگا، انسان بھی محشور ہوگا. قیامت میں دونوں ہوں گے. جسم انسانی بھی ہوگا، خود انسان بھی ہوگا. مراتب قیامت کے مختلف ہیں. یعنی پہلا مرتبہ قیامت اس میں دونوں چیزیں ہیں، جسم انسانی بھی ہے اور خود انسان بھی ہے، اصل بھی ہے اور فر بھی ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اس لیے خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ اگر جہنم میں ان کے جسموں کو، جلود کو جلایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بدلناہم جلودا غیرہا، خود نئے جسم دے دیں گے. اور عجیب بات ہے کہ اس شخص نے آ کر ابن ابی الاوجاع اور بعض اور بھی تھے زندیق، انہوں نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی ایک جسم جب جل جائے گا، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ جب جل جائیں گے تو دوبارہ جسم دے دوں گا. وہ جو دوبارہ جسم دیا جا رہا ہے اس کا کیا گناہ ہے بھائی؟ اس جسم سے تو گناہ نہیں کیا ہے، اس کو کیوں جلایا جائے گا؟ یہاں پہ وہ دقت تھی جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، اور واقعاً ہمیں بھی اسی دقت پہ غور کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا. وہ پہلی بات امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جلود جو تبدیل ہوں گے، جسم اور جلد نئی دی جائے گی، یہ وسیلہ ہے روح کو اذیت دینے کا، نہ جسم مد نظر. جسم مد نظر نہیں ہے. یہیں سے آگا قرآنی عذاب کی دو قسمیں ہیں. یعنی جو انسان کو عذاب دیا جاتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک عذاب وہ ہے جو بلا واسطہ دیا جاتا ہے، اور ایک عذاب وہ ہے جو بالواسطہ دیا جاتا ہے. عذاب دو طرح سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے عذاب کی بھی دو قسمیں کی ہیں. ایک
عذاب الخزی اور ایک ہے عذاب الہون یا عذاب مہین. یہ مہین ہون سے مشتق ہے، ہون سے نہیں ہے، وہ حرکت چینج ہوتی معنی چینج ہو جاتا ہے. مہین عذاب ہون سے مشتق ہے. ہون الگ ہے، ہون الگ ہے، معنی ہر ایک کا الگ ہے. ہون کہتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو. ہون کہتے ہیں آسانی کو، ہلکا پن. شرافت کو بھی ہون کہا جاتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں پہ یہ مطلب حل نہیں ہوا. جب انسان کی خلقت کے ادوار قرآن نے ذکر کیے، کہا کہ ہم نے انسان کو مائع مہین سے خلق کیا ہے، تو سب نے ترجمہ کیا کہ ہم نے پست پانی سے خلق کیا ہے. غلط ہے آگا. جو پستی سے خلق ہوتا ہے وہ مصداق کرامت نہیں بنتا. جو پستی سے خلق ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے. یہ مہین یعنی یہ صرف کے یہ چھوٹے موٹے قواعد، مہین ہون سے مشتق ہے، نہ ہون سے. پستی نہیں کرو، یہ مہین ہون سے نکلا ہے. یعنی ہم نے جو شاہکار کیا وہ مائع مہین سے، یعنی ایسا پانی، آسانی سے پانی کو ہم نے انسان بنا دیا. کہا یہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. کہاں سے کہاں مطالب کو خلط کر جاتے ہیں اور پھر انسان کی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا. مہین اگر ہون سے ہو اس کا معنی آسانی سے کسی چیز کا کام آسان. اسی لیے کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کیوں؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا. مومنین کی صفات ہیں کہ آسانی سے دوسروں کی تہمت کو برداشت کر لیتے ہیں، آسانی سے لوگوں کی گالیوں کو اظہار نہیں کرتے ہیں، عکس العمل ظاہر نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں. جو اندر سے بھرا ہوا مصیبتوں کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. جو ہون سے خلق ہوتا ہے وہ مصیبتوں کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. اور جو ہون سے بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہے. وہ ایک گالی دیں 10 گالیاں دیتے ہیں. اس سے پتہ چلا اپنے ریشے کی طرف توجہ نہیں ہے. اور قرآن نے ذکر کیا ہے، کہا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں ہونن چلتے ہیں. ہونن چلنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آسانی سے جہلا کی بات کو قبول کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہیں ان کی نادانی وجہ سے جو کر، اگر یہ عقل مند ہوتا تو یہ بات نہیں کرتا. آقا کتنے ایسے ہم ہیں، یعنی دوسروں کی تو بات نہیں کرنے کی، ہم اپنی زندگیوں میں کتنا ہون بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. بیوی بچوں کی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مادہ ہون نہیں ہے، وہی ہون ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے. جو ہون سے خلق ہوتا ہے آسانی سے قبول کر لیتا ہے. وہ جو ہون کے مظہر عطام میں وہ کیا کرتے ہیں؟ شام سے آدمی آتا ہے گالیاں دیتا ہے، اور وہ جو ہون کا مصداق عطام میں کیا کہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اگر تو مسافر ہے، تمہیں گھر چاہیے گھر دوں، سواری نہیں ہے سواری دے، بھوکا ہے روٹی دے دوں، لباس نہیں ہے لباس دے دوں. وہ جن پہ قرآن نازل ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے. ایک دن اپنی زندگی میں ہون بن کر زندگی بسر کریں. دوستوں کی نسبت، بیوی بچوں کی نسبت، حتیٰ واٹس ایپ کی نسبت. واٹس ایپ پہ کوئی بات آتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مخلوقات کیسی ہیں. وہ بعض لوگ واقعاً واٹس ایپ سے بھاگ جاتے ہیں، یار یہ کیسے طالب علم ہے. بس ایک ہے ہون اور ایک ہے ہون. ہون سے عذاب مشتق ہوا ہے، عذاب ہون اور عذاب خزی. یہ 2 عذاب ایسے ہیں قرآن کے اندر جو بلا واسطہ ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ روح پہ جا کر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ کسی بدن اور جسم کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اصل عذاب منحصر نہیں ہے کہ جسم کے ذریعے روح کو عذاب کیا جائے. بعض ایسے عذاب ہیں جو ڈائریکٹ خداوند عالم روح پہ جا کے طاری کرتا ہے. اور اس کا ایک نمونہ اگر دنیا میں بھی دیکھ لیں، بس اوقات انسان ایک ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. اب اس کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو گالم گلوچ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس صرف یہ کہ کہتے ہیں معاشرے میں اس کو ذرا چلاؤ نا، لوگ اس کو ذرا دیکھیں، بس کافی ہے. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے. یہ عذاب الہون ہے، یہ عذاب الخزی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بعض ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جاتے ہیں، سانس لینا ان کے لیے دوبر ہو جاتا ہے. کیوں دوبر ہو گیا؟ کہ عذاب میں مبتلا ہیں. کس عذاب میں؟ عذاب خزی اور عذاب ہون. بس ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بدن کے ذریعے عذاب دیا جائے. کبھی کبھی بغیر بدن کے انسان معاشرے میں رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور ذلت سے اتنا ہمکنار ہوتا ہے کہ معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ بغیر واسطے کے عذاب دیا جا رہا ہے خداوند عالم کی طرف سے. خداوند عالم پناہ دے اہل بیت کے صدقے میں کہ عذاب الہون اور عذاب الخزی سے تمام مومنین کو خداوند عالم محفوظ رکھے. ایک عذاب وہ ہے جو بدن کے واسطے سے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ جب انسان عذاب الہون کے نتیجے میں بھی اتنا پست ہو جاتا ہے
اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ بدن کے ذریعے بھی اس کو رسوا کرو، کوڑے مارو اس کو پکڑ کے، ہاتھ کاٹو اس کا، شلاک مارو اس کو، تازیانے لگاؤ۔ یہ تازیانے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس روح کو اذیت دینے کے لیے۔ بس یہ تازیانہ جو جسم پہ پڑ رہا ہے یہ واسطے کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے روح کو، نہ بغیر واسطے کے۔ پس اولاً جسم فقط ایک چیز میں مؤثر ہوتا ہے، ایک عذاب میں، اور وہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب علیم، جو قرآن نے ذکر کیا، کہا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم جسم کے ذریعے ہوتا ہے، وَإِلَّا عذاب خز اور عذاب ہون یہ جسم کے ذریعے نہیں ہوتا۔ ایک عذاب ہے بنام عذاب علیم جو جسم کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں بھی کہا کہ جب وہ آگ بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، تو ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید جسم جب آگ میں جاتا ہے، جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، نابود نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، چونکہ جو چیز خلق ہوگی وہ نابود نہیں ہوتی۔ وہ جو راکھ بنتا ہے اسی راکھ کو پھر خداوند عالم سانچے میں ڈال کر پھر جسم بنا دیتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے خوبصورت مثال ذکر کی، کہا کہ اس مثال کے ذریعے سمجھ لو خدا یہ کام کرے گا۔ کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی اینٹ جب بناتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ مٹی لیتے ہو، اس میں پانی ڈالتے ہو، مٹی اور پانی کو مکس کر کے پھر ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں ڈال دے ہو، سانچے میں ڈالنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اینٹ بن جاتی ہے۔ جب اینٹ بنتی ہے کہا پھر دوبارہ اینٹ کو توڑ دو، ریزہ ریزہ کر دو، ریزہ ریزہ کرنے کے بعد پھر اس میں اندر پانی ملاؤ، پانی ملانے کے بعد گارا بنا کے پھر سانچے میں ڈالو گے، اینٹ بنے گی نہیں بنے گی؟ یہ جو اینٹ بنی ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ وہی ہے۔ وہ حالت اس کی چینج ہوئی لیکن دوبارہ حالت پہلی حالت میں پلٹ گئی۔ خداوند عالم نے کہا کہ قالب، ذہن میں رہے یہ لفظ قالب ہے، قالب نہیں ہے، غلط ہے، لفظ قالب نہیں ہے، قالب، عالم فاعل، یہ اس میں آلہ کا ایک وزن ہے، بنام عالم فاعل قالب۔ قالب یعنی وہ سانچہ جس میں میٹیریل ڈال کر ایک خاص حالت بنائی جاتی۔ کہا قالب ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ کہا وہ خود انسان ہے۔ قالب یہ بن کر ہماری بارگاہ میں آیا ہے، قالب نور یا قالب نار۔ یہ جسم کیا ہے؟ کہا یہ میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو اسی قالب میں ڈالتے ہیں پھر وہ اینٹ بن جاتی ہے۔ بس وہی جسم جو جلتا ہے پھر اسی قالب میں ڈالتے ہیں پھر جسم بن جاتا ہے، پھر جلتا ہے پھر قالب میں ڈالتے ہیں پھر جسم بن جاتا ہے۔ بس الگ سے کوئی جسم نہیں ہے کہ تاکہ آپ کا یہ اشکال لازم ہو کہ اس دوسرے جسم نے تو گناہ نہیں کیا، نہ یہی جسم ہے، وہ بار بار وہی پلٹ کر آ رہا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات کا تمہارے استبعاد کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ یہ قرآنی آیت ہے جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے، اور انہی آیات کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد سورہ مبارکہ ہے روم آیت نمبر 27، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، خدا کون ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، یعنی خلق کرتا ہے، ابتدا سے ان کو وجود دیتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، موت کے بعد پھر ان کو دوبارہ پلٹا دیتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ کا مرجع کیا ہے؟ یہ یعیدو سے مصدر ہے بنام عود، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہ ہوا کہاں جا رہا ہے؟ عدل کی طرف۔ اعدلوا مرجع نہیں ہوتا، فعل کا بھی مرجع نہیں ہوتا، اسم مرجع ہوتا ہے۔ اعدلوا سے عادل وجود میں آتا ہے، ہوا یعنی عادل، اقرب للتقوی، وہوا یعنی العود، اہون علیہ، اور عجیب بات ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ایک آدھا بیان کر دیتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، دوسرا آپ خود جا کر مطالعہ کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں پہلے خلقت دیتا ہوں، خلقت کے بعد ان کو موت آتی ہے، موت کے بعد پھر یہ پلٹائے جاتے ہیں، عود آ جاتا ہے، اور یہ عود کیا ہے؟ اہون علیہ، یہ خدا پر زیادہ آسان ہے، یہ بھی اہون ہون سے ہے، آسان ہے۔ اس میں تفضیل کیوں استعمال کیا؟ ایک بحث ہے کہ آیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہوتا ہے، کوئی آسان ہوتا ہے، یا سب برابر ہوتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر حقیقت انسان سمجھ جائے، یہ ساری آیات اور ساری تعلیمات دین کی انسان کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مقدمتاً عرض کروں، انسان جو اعمال انجام دیتا ہے دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں، اگر تھک گئے تو مجھے بتا دیں، بند کر دوں گا، اور اگر تھوڑا سا اضافی ہو جائے چونکہ مطلب ایسا ہے کہ جس کو بیان ہونا ہے، اس لیے اگر آپ تھکے نہیں تو میں بیان کر دوں۔
انسان جو اعمال اور افعال انجام دیتا ہے کبھی غور کیا کریں، وہ بی بصیرتی میں سارے کام انجام نہ دیتے رہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے ہی اعمال اور افعال دو طرح سے ہوتے ہیں۔ بعض افعال ایسے ہیں جو آپ ارادتاً انجام دیتے ہیں، ارادے کے ذریعے انجام دیتے ہیں، یعنی فقط آپ کا ارادہ دخیل ہوتا ہے وہ بس۔ اور بعض آپ اعمال اور افعال ایسے انجام دیتے ہیں جو ابزار اور وسائل کے توسط سے انجام دیتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ کو آنکھ جھپکنا ہوتی ہے، ارادہ کرتے ہیں آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، بس آنکھ کا دیکھنا کیا ہے؟ یہ صرف ارادے سے وجود میں آتا ہے۔ کبھی سنتے ہیں، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ کبھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، پیچھے کیا کار فرما ہوتا ہے؟ ارادہ۔ تھوڑا سا اور اسی کو مزید کر دیں، یعنی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں۔ اگر آپ درخت کو دیکھیں، پیچھے کون کار فرما ہوتا ہے؟ ارادہ۔ تو درخت کو دیکھنے میں زور لگتا ہے، زور لگتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اسی ارادے سے اگر آپ دریا کو دیکھنا چاہیں زور لگتا ہے، اگر اسی ارادے سے پہاڑ کو دیکھنا چاہیں زور لگتا ہے۔ پس ارادے سے جو کام وجود میں آتے ہیں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب برابر ہیں، کوئی معاونہ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی قدرت اور کوئی توانائی نہیں چاہیے۔ اس لیے جو ارادے سے کام وجود میں آتا ہے اس کے لیے یہ آسان اور آسان تر کی تعبیر اصلا غلط ہے۔ مثلا آپ نے کہا میں درخت کو دیکھتا ہوں زور لگتا ہے، دریا کو دیکھوں زیادہ زور لگتا ہے، پہاڑ کو دیکھوں اس سے زیادہ، ایسے ہوتا ہے۔ یہی خدا بتانا چاہتا ہے کہ جو کام آپ ارادے سے انجام دیتے ہیں اس کے لیے آسان اور آسان تر کی تعبیر غلط ہے۔ پھر آسان اور آسان تر کی تعبیر کہاں پہ آتی ہے؟ کہ جب وسائل اور ابزار کے ذریعے کام کو انجام دیتے ہو۔ جب ہاتھوں سے کسی کام کو کرنا ہو، ہاتھوں میں توانائی چونکہ محدود ہے اس لیے بعض کام آسان ہوتے ہیں، بعض مشکل ہوتے ہیں۔ 10 کلو ہاتھ سے اٹھانا آسان ہوتا ہے، 50 کلو کی بوری اٹھانا کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ وسیلہ آ گیا ہے بیچ میں، ابزار آ گئے ہیں بیچ میں، وسائل آ گئے۔ پس وہ کام جو وسائل کے ذریعے انجام پاتے ہیں اس میں آسان اور آسان تر ہوتا ہے، اور جو ارادے سے انجام پاتے ہیں اس کے لیے آسان اور آسان تر نہیں ہوتا۔ یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے انسان، جب تو ایک مختصر سا وجود ہو کے ارادے کے ذریعے جو کام انجام دیتا ہے اس میں آسان اور آسان تر نہیں ہوتا۔ میں پوری کائنات اپنے ارادے سے بناتا ہوں، جو پوری کائنات اپنے ارادے سے بناتا ہے اس کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کن فیکون کی منزل پہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کام آسان اور آسان تر نہیں ہوتا۔ خوب، جب آسان اور آسان تر نہیں ہوتا پھر کیوں خدایا آپ نے قرآن نے کہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ یہ تمہاری فکر کو سمجھانے کے لیے، چونکہ تم مادیت سے باہر نہیں آتے ہو، تم ابزار سے باہر نہیں آتے ہو، تم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو، تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے کہ تم بھی بعض کام آسانی سے انجام دیتے ہو اور بعض کام تمہارے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اول سے خلق کرنا زیادہ مشکل ہے اور خلق شدہ کو دوبارہ پلٹانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آہون کا کلمہ استعمال کیا ہے تمہاری کھوپڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وَإِلَّا میرے لیے کیا ہے؟ کن فیکون ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ مشکل اور آسان کیا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اگر تم نے اپنی حقیقت کو سمجھا ہوتا، ارادے کے ذریعے تم انجام دے رہے ہوتے ان کاموں کو، تو تمہاری زندگی میں یہ چیز موجود ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں، مثلا آپ ایک چھوٹی چیز کا تصور کریں اس میں زیادہ خرچہ لگتا ہے، وہ بڑی چیز کی تصویر اپنے ذہن میں حاضر کریں زیادہ انرجی لگتی ہے۔ نہ، ارادہ ہے، کن فیکون ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ کیوں خدا کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ پوری کائنات وہ ارادے کے ساتھ چلا رہا ہے، اور ارادے سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے لیے مشکل اور آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے عقائد کی دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مشکل اور آسان کوئی کام نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب مساوی ہیں۔ کیوں مساوی ہیں؟ کہ اس لیے کہ ارادے سے وجود میں آتے ہیں، اور جو چیز ارادے سے وجود میں آئے وہ سب کے لیے علی السویہ استعمال ہوتی ہے، برابر استعمال ہوتی ہے، اس میں مشکل اور آسان یا آسان اور آسان تر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دو اشکال باقی ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں ان کی طرف اشارہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔